بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 13 جون کو اسرائیل کی طرف سے جو ایران پر ایک حملہ کیا گیا، اس کے بعد سے جو پورا مڈل ایسٹ بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے، جس کو کہ کچھ مبصرین کے خیال میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا جو ہے ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور پاکستان جو کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، یہ جولائی 2025 میں اس کا سربراہ بھی بن جائے گا سیکیورٹی کونسل کا، اور OIC کا بھی اجلاس جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ اور جب سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تو انڈیا کی طرف سے ایک بہت منافقانہ کردار ادا کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس جنگ میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب سے۔ ڈار صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے اس خطے پہ اور خاص طور پہ پاکستان پہ کیا اثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میر صاحب، کوئی بھی جنگ ہو اس کے جو خدا نخواستہ کانسیکوینسز ہیں وہ کو اچھے نہیں ہوتے، چاہے وہ چھوٹی جنگ ہو یا بڑی جنگ ہو۔ آپ نے ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا بھی کانفلکٹ دیکھا، ریئل ٹائم میں تو وہ 6 مئی کی رات سے 10 مئی کی صبح تک تھا۔ اسی طرح یہ جو ایک ان کی US کی اور ایران کی جو ڈپلومیٹک چینل چل رہا تھا، وہ پرائمریلی اس پہ فوکس تھا کہ جی ایران اپنے آپ کو ڈی نیوکلائز کرے اور تمام فیسلٹیز کو ختم کرے، اور اس حوالے سے ان کے قریباً 5 راؤنڈز ہوئے ہیں۔ مسقط میں بھی ہوئے، روم میں بھی، عمان کی ایمبیسی میں ہوا، پھر ہوا، اور مجھے دونوں وزراء خارجہ ان کی مہربانی ہے، عمان کے بھی اور ایران کے بھی، مجھے انہوں نے لوپ میں رکھا ہوا تھا کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے۔ ابھی جو ڈیٹیل میٹنگ ان کی تھی وہ 15 کو ڈیو تھی، 15 جون کو، جی، اور وٹ وی سے کہ جی ڈیولز ان ڈیٹیل، تو اس میں وہ ورکنگ گروپ پہلے لگا ہوا تھا اور ان کی اب سیریس میٹنگ ہونی تھی، کیونکہ ایران کا اپنا ایک سٹینس ہے کہ جی ہم کسی قسم کی کنڈیشن یا جو اوور سائٹ رکھنا چاہتی ہے گلوبل کمیونٹی کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے، وہ تو ہمیں قبول ہے، لیکن ہمیں ٹوٹل انریچمنٹ زیرو کرنے کا کہنا اور ہمارا نیوکلیئر جو ساری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمالش یا ڈسٹرائے کرنے کا کہنا، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی دس از دا کور پرابلم جو کہ ان میں آپس میں چل رہی تھی۔ تو آنن فانن 15 تاریخ کی میٹنگ سے پہلے 13 کی صبح جب اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، تو ہمارے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ ایک ہمسایہ ملک بھی ہے، اسلامک ملک بھی ہے، ہم ECO کے اکٹھے ممبر بھی ہیں، جو RCD کا بھی ہوتا تھا، ایران، ترکی اور پاکستان، پھر کنورٹ ہو کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس آئیں تو ECO بن گیا، اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن۔ تو یہ جو ساری ہماری ایک بھائی چارے کی دہائیوں کی جو ایک ہسٹری ہے، ہمارا بحیثیت مسلمان بھی یہ فرض تھا، تو ہم نے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ جو ہی یہ حملہ ہوا تو پاکستان کی طرف سے ہم نے فارن آفس نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی اور اس کو کنڈیم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے فوری طور کے اوپر میں نے بھی پرسنل ٹویٹ بھی کی، وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹویٹ کی۔ اس دن سے لے کے اب تک میری ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بات ہو چکی ہے، وزیر اعظم کے ان کے صدر سے بات ہو چکی ہے، تو ہم نے بالکل ان سے کنیکٹیوٹی رکھی ہوئی ہے۔ 3-4 جو آف شوٹ جو آپ کہہ لیں معاملات ہوئے کہ ان کے 20,000 حاجی جو ہیں جی، وہ سعودی عربیہ میں سٹینڈرڈ تھے، انہوں نے مجھے میسج بھیجا فارن آفس، ہم نے فوری طور پہ کہا جی ہم وی ول ویلکم، دیر از نو پرابلم۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے تاکہ وہاں ہماری کونسلیٹ میں یا ایمبیسی میں جانے کے ان کو وہ بھی تکلیف نہ ہو، اور ہم وہ سارا لاجسٹکس جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم نے ہماری ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے ان کو یعنی لبیک کہہ دیا۔ اسی طرح چونکہ ایران خود اپنا UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہیں ہے، تو اس میں UN سیکیورٹی کونسل
میں ایران چاہتا تھا کہ جوں یہ معاملہ ہوا تو فوری طور کے اوپر UN سیکورٹی کونسل ملے اور اس کے اوپر وہ بات چیت کرے. تو ہم نے اس کو بھی, مجھے ہمارے امبیسڈر ہیں اس میں اپنا UN میں امبیسڈر عاصم افتخار, انہوں نے رابطہ کیا. تو میں نے کہا جی پوری طرح سپورٹ کریں اور آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس میں دن ضائع نہ ہو. تو الحمدللہ سیم ڈے ہی, کیونکہ ہمارا 9 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان کا اور نیو یارک کا, تو ہم نے وہ میٹنگ بھی کروائی اور آپ نے دیکھا اس کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ بھی کافی سٹرونگ آئی. اور اس میں ایران کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیو جو امبیسڈر ان کے ہیں, انہوں نے 4 ملکوں کا اسپیشل شکریہ ادا کیا کہ جو پرو ایکٹیولی ایران کے ساتھ انگیجڈ ہیں اور ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں پاکستان سر فہرست تھا, پھر چائنا تھا, پھر رشیا تھا, پھر الجزائر تھا. تو یہ ہمارا دینی فرض بھی ہے, مذہبی فرض بھی ہے, ہماری ایک ہسٹری بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے فرض کو ادا کریں اور وی ہوپ فار دا بیسٹ. بائی دی وے, آج SCO کی میٹنگ ایران نے ورچوئل میٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی SCO کی جی, اور وہ ورچوئل میٹنگ جو ہے فکس ہو گئی تھی, لیکن وہ کورم سم ہاؤ پورا نہیں ہو سکا. تو اب جو ECO کی میٹنگ ہے 21 کو سیٹرڈے کو استنبول میں, اب SCO کی سائیڈ لائن پہ کوشش کریں گے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ایران کو کہ SCO کے جو فارن منسٹر کی وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں ورچوئل کی بجائے ایکچوئل ہو جائے, کیونکہ OIC کی میٹنگ آلریڈی استنبول میں ہونے جا رہی ہے 21 اور 22 کو. یہ پری فکس ہے کئی مہینے پہلے جی. تو یہ ہے جی بریف سی ڈیٹیل. جہاں تک ہمارے زائرین ہیں وہاں اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بھی ہم نکالنے کی پوری ارینجمنٹس کر رہے ہیں. کل اسٹوڈنٹس قریباً 157 اور پھر اور نمبر جو تھا وہ کوئی 97, تو یہ ان کے ٹوٹل تعداد جو ملا کے ہے وہ اسٹوڈنٹس کی وہ 251 اسٹوڈنٹس ہے, جو ہم امید ہے آج شام سے پہلے انشاءاللہ وہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے. تو اسی طرح جو عراق میں زائرین سٹینڈرڈ ہے وہ قریباً 522 ہیں, جو بائی روڈ گئے ہوئے ہیں وہ 313 ہے, اور قریباً 209 جو ہیں وہ 313 بائی ایئر اور 209 بائی روڈ. تو ہم ساری ارینجمنٹس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس میں موفا میں ہم نے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو 13 جون کو ہی, جب یہ واقعہ ہوا تو 24/7 اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے کہ جی ہر وقت ہر لمحہ ہمیں رپورٹ ملنی چاہیے. تو جیسے ہم نے انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں کیا تھا, اسی پیٹرن کے اوپر فارن آفس میں, فارن منسٹری میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. میر صاحب اچھا سر, آپ نے SCO کا بھی ذکر کیا, OIC کا بھی ذکر کیا, تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں OIC جو ہے وہ کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, اور آپ OIC کے پلیٹ فارم سے جنگ کو رکوانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, OIC کی جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے یہ سمٹ نہیں ہے, اور کافی جیسے میں نے عرض کیا پہلے یہ فکس ہوا تھا, اس وقت یہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی 13 جون والی, اور یہ استنبول نے ہوسٹ کرنا ہے ہفتہ اور اتوار 21 اور 22 کو. تو اس میں ہمیں آبویسلی یونینیمسلی ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ اور وہاں ڈیلیبریشنز ہوں گی کہ OIC کیا کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 57 ممالک کی یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, تمام مسلم ممالک اس کے ممبرز ہیں, تو یہ ہوگی. لیکن جو SCO کی آج نہیں ہو سکی, وہ بھی میری بات ہو رہی ہے کہ ہم OIC سے پہلے, OIC کی میٹنگ کے دوران سائیڈ لائن پہ وہ SCO کی بھی جو یعنی ایران جو ریکویسٹ کر رہا ہے جہاں بھی سپورٹ کا, پاکستان ڈپلومیٹک اور ملٹی لیٹرل فورس کے اوپر پوری طرح ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ SCO جو ہے اس کا تو بھارت بھی ممبر ہے, اور SCO نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے اس سلسلے میں. انہوں نے جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, لیکن بھارت نے اس کی تائید نہیں کی. تو اس سلسلے میں جو بھارت کا کردار ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی تشویشناک اور قابل مذمت ہے کہ اس طرح کے جو سچویشن ہے اس میں تو آپ کم از کم کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہیومن لاس ہو رہا ہے, جو کچھ انفراسٹرکچر لاس ہے, ایون جب وہ کلیم کر دیں جی ہم ان کے نیوکلیر انسٹالیشن کے اوپر ہم اٹیک کر رہے ہیں, حالانکہ سیولین کی پوری فوٹیج موجود ہیں, نمبرز آ رہے ہیں, کتنے ہنڈریڈز آف کیجولٹیز ہو چکی ہیں, ان کی لیڈرشپ آرمی ان کے جنرل کو مار دیا گیا ہے, نیشنل گارڈ کے جو ہیڈ تھے ان کو مار دیا گیا, جو رپورٹس آ رہی ہیں جو ویریفائڈ ہے.
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی اچھا کردار نہیں کر رہا. انڈیا کو سبق لینا چاہیے کہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں اس کی ان ڈپلومیٹک مووز، اس کے جھوٹ اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا میں اچھا خاصا ایکسپوز ہو چکا ہے. شاید وہ پچھلے 70 سال میں اتنا نیگیٹیولی ایکسپوز نہیں ہوا، اور جو وہ توقع کر رہا تھا وہ اس کو بالکل، چاہے اس نے بڑے ڈیلیگیشن بھیجے ہیں اس میں کچھ نہیں نکلا. میر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے ویل ریڈ ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، مجھے بھی پوری فارن آفس میں ان پٹ ملتی ہے، تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا تو وہ سارا پروسیس بھی ناکام ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی بدقسمتی ہے کہ ایسی چیز کے بھی سیاست کی نظر کرنا. لیکن چونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا آپس میں بہت گٹھ جوڑ ہے، تو اگر انڈیا نے اس کا نہیں حصہ بنا اس کی اور آئسولیشن میں رہا ہے، تو ایس سی او کے باقی ممبرز کو وہی کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے کیا ہے. اور آگے بھی ایس سی او کی جو فارن منسٹر کی میٹنگ ہے اس میں انشاءاللہ پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، اور او آئی سی میں بھی انشاءاللہ کرے گا جی آنے والے دنوں میں، جو سیٹرڈے سنڈے اسی ہفتے. اچھا اسحاق ڈار صاحب، جیسا کہ آپ نے انڈیا اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا ذکر کیا، تو جو مئی 2025 میں جو پاکستان اور بھارت کی ایک محدود سی جنگ تھی، تو اس میں اسرائیل واحد ملک تھا دنیا کا جو کھل کر انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ماضی میں بھی انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے منصوبے بنا چکے ہیں، تو اگر اس مرتبہ خدا نخواستہ جو اسرائیل ہے وہ اگر ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اسرائیل اور انڈیا کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے یہ کبھی نہیں ہوگا میر صاحب. ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے. ان کی ایسی تیسی جو ایسی میلی آگ سے پاکستان کی طرف دیکھے، میرا خیال ہے ان کے لیے بہت بڑا تجربہ ہو چکا ہے. 6 مئی کی رات اور 10 مئی کی صبح تک یہ ہم نہیں گئے تھے کسی کے پاس کہ جی اب جنگ رکوا دیں، نہ ہم نے کوئی پہلی ایسکلیٹو موو کی تھی. ہم نے صرف اپنی ڈیفنس میں، ہواؤں میں بھی، اس میں بھی اپنی ڈیفنس میں ایکٹ کیا. اور اگر ہمارے جو فائٹر جیٹس کے جو پائلٹس تھے، اگر جو ہم نے دنیا کو ورڈ دیا تھا، میری 29 ممالک سے بات ہوئی بٹوین 23 اپریل اور 6 مئی، اور ان کے ساتھ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ پلیز پاکستان انڈیا شوڈ ایکسرسائز ریسٹرینٹ. تو میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وی ول ڈیمونسٹریٹ پیشنس، وی ول ایکسرسائز فل ریسٹرینٹ، اینڈ وی ول ناٹ ٹیک اینی ایسکلیٹو موو ایز ٹو بگن ود. لیکن اگر کوئی ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے. تو یہ کلیئر انسٹرکشن تھی پاکستان کے جوانوں کو، جو ہمارے پائلٹس تھے جیٹ فائٹرز کے اوپر، کہ ایئر سپیس اگر پاکستان کی کوئی انڈین جیٹ فائٹر کراس کرے گا تو اس کو اپنے نشانہ بنانا ہے. جو اپنی سپیس میں تھے، جو 75 سے 80 تھے، وہ اگر جو پے لوڈ، جو میزائل اور اسلحہ پاکستان کی طرف پھینکے گا، اس کو نشانہ بنانا ہے. تو اس کے باوجود انہوں نے، ان کی یہ لمیٹیشن تھی، اور انہوں نے 6 ان کے فائٹر گرائے، ایک یو اے وی گرایا جس میں 4 رافل تھے، ایک SU-30 تھا، اور ایک ان کا معراج تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر ان کو وہ ریسٹرکشن نہ ہوتی، لیکن ہم نے اپنا ورڈ جو دیا تھا بین الاقوامی، اسی لیے ہماری ساکھ بھی بنی. انڈیا نے جب 7-8 مئی کے درمیانی رات کو یعنی یہ ریٹن پریس ریلیز کی کہ پاکستان نے 15 انسٹالیشن کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم جواباً میزائل اب مار رہے ہیں اور ڈرون بھیج رہے ہیں، اس وقت 29 ڈرون آ چکے تھے، تو وہ جھوٹ تھا. اور میں دوبارہ فارن آفس سے میں نے جو میرے کاؤنٹر پارٹس ہیں جو کی کنٹریز ہیں ان کو دوبارہ ریچ آؤٹ کیا، ان کو ایکسپلین کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ بھئی دس از اے ڈیجیٹل ورلڈ، آپ آئیں، آپ اپنے ریکارڈ سے چیک کریں کہ کیا ہم باقی 15 میں یا 14 میں یا ایک جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے. ایک میجر کنٹری نے P5 کی جو ممبر تھی، اس نے مجھے چند گھنٹوں کے بعد کنفرم کیا کہ ہم نے چیک کر لیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح جو نیکسٹ 24 گھنٹے میں انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کے F-16 کرا دیا ہے. تو دیکھیں یہی ہوتی ہے پرو ایکٹیو ذمہ داری ملک کے حوالے سے. تو فارن آفس ریچڈ آؤٹ ٹو اتھارٹیز جو کہ F-16 کو یعنی مانیٹر کرتی ہیں امریکہ میں بیٹھ کے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ F-16 ہینگر سے نکلتا ہے تو ان کی موومنٹ ان کو پتہ ہوتی ہے. انہوں نے بھی 24 گھنٹے کے بعد اناؤنس کیا کہ کوئی F-16 نہ پاکستان کا انڈیا کے اوپر اڑا ہے نہ کوئی گرا ہے. اس نے انڈیا کی ساکھ کا بیڑا غرق کر دیا. جو یہ پہلگام میں چھوٹا موٹا لوگ کو کچھ ممالک کنفیوز بھی تھے یا ویوری تھے کہ شاید پاکستان کو انوالومنٹ ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری دونوں راؤنڈز جو ہم نے ڈپلومیٹک پوری کمیونٹی کو، اپنے کاؤنٹر پارٹس کو
اپ ٹو ڈیٹ رکھا. ساتھ یعنی ٹوٹل 60 دفعہ مختلف ممالک کے فارن منسٹر سے یا ڈپٹی پرائم منسٹر سے یا ایک دو کنٹریز کے پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ وہ سچ جو ہے وہ پرویل کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ بھی انہوں نے پھر اس سے یعنی جھوٹ کی آڑ میں کام کیا, تو پھر ہم نے 9 کی رات کو سول ملٹری لیڈرشپ نے بیٹھے اور ہم نے رات 1 بجے تک فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اس کا کیا رسپانس دینا ہے. اور رسپانس فجر کے بعد شروع ہوگا اراؤنڈ 4 اور یہ 8 بجے کے ختم ہوگا. تو ہم نے وہ کیا. تو آپ نے دیکھا کہ 8:15 بجے مارکو روبیو صاحب کی کال آ گئی کہ جی میں نے آرمی چیف سے بات کی ہے, مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی انڈیا از ریڈی ٹو اسٹاپ, آر یو ریڈی ٹو اسٹاپ. میں نے کہا وی نیور وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ. ہم تو نہ ہمارا پہلگام سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا, انہوں نے ہمیں یعنی فضاؤں میں ہمیں جب چیلنج کیا تو اس کا ہم نے جواب دیا. انہوں نے ہمیں گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کیا تو آج ہم نے اپنا اس کا جواب دیا. ہم نے تو ابھی ایسکلیٹنگ موو اپنی طرف سے ایک بھی نہیں کی. تو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا جی, اس نے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو انٹرنیشنل اس وقت کمیونٹی میں ہے ڈپلومیٹک, وہ الحمدللہ انہوں نے دیکھا کہ ہم غلط بیانی نہیں کر رہے اور سچ بول رہے ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے جو ہندوستان کے جھوٹ کا ذکر کیا ہے, تو فارن آفس نے بھی ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہ پچھلے چند گھنٹوں سے کل رات سے کچھ انڈین اکاؤنٹس کی طرف سے یعنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے ایران کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم جناب اسرائیل پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں. اس کی آپ کے فارن آفس نے بھی وضاحت کر دیا, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے ایک دفعہ پھر پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا انڈیا کا ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے؟ دیکھیں میر صاحب, انفارچونیٹلی یہ انہوں نے جو فیک جو پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑا پیک پہ پہنچا ہوا ہے. اور یہ انڈیا کانفلکٹ جو ہمارا ہوا ہے اس وقت سے شروع ہوا ہے. خاص کر چونکہ مجھے انہوں نے پرو ایکٹیولی دیکھا تو میرے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ چلا دی کہ میں نے کہا کہ جی اگر ہم یعنی اپنا نیوکلیئر رول بیک بھی کر دیں تو ہمارا 70% قرضہ اتر جائے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جی. تو اس طرح کی انہوں نے, اور عطا اللہ تارڑ کے خلاف بھی جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, 2 بندوں کو خاص انہوں نے نشانہ بنایا. تو یہ جو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہمارا پروگرام ہے یہ 1998 28 مئی سے یہ ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جی یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے. جی. اور یہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے اس اب نیوکلیئر ہوئے ہیں, اور یہی ہمارا پورے کا پورا نیریٹو جو ہے ساری دنیا میں یہ ریکارڈڈ ہے, اور یہ ہمیشہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی NPT کے ممبر ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہمارا کسی قسم کا بھی ہمارا جو ہے وہ یہ اسٹیٹڈ پالیسی سے کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نیوکلیئر ہے وہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو رولز آف دی گیم ہیں NPT میں یا دوسرے جو مختلف ریلیونٹ لاز ہیں اس میں آپ یہ اپنے پروگرام کو آپ یعنی پرولیفریٹ نہیں کر سکتے. بیسیکلی NPT ہے ہی وہ, تو ہم اس کو پابند ہیں. سائن آج تک ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ انڈیا ہماری ہمیشہ کنڈیشن رہی ہے کہ انڈیا سائن کرے گا تو ہم سائن کریں گے. جی. تو باقی ہم اس کے تمام انٹرنیشنل لاء کو بھی آبزرو کرتے ہیں, نان پرولیفریشن کو بھی ہم میک شور کرتے ہیں کہ نہ ہو. تو وہ تو ایک بہت بڑی جھوٹ ہے جو انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کسی, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ یعنی کہہ رہا ہوں, اور یہ بالکل فیک اسی طرح نیوز ہے جو آج کل چلے. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کا AI جنریٹڈ ایک کلپ چلا کل, وہ کل صبح سے چلا, پھر ہم نے اس کی ٹوٹل فورنزک ویریفیکیشن کروائی تو وہ جھوٹ تھا کہ جی وہ اپنا ہمارے ڈیفنس منسٹر کا نام بھی انہوں نے لیا تو وہ بھی فیک تھا. تو بات یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہے اسے بڑا سینسٹیو ہے. اللہ نہ کرے کہ نیوکلیئر وار ہو, پھر تو میرا مطلب ہے کہ who will live to see کہ what happened. یہ تو پھر 2 کنٹریز یا 3 کنٹریز کے درمیان, یہ تو پورا ریجن اس کی لپیٹ میں آئے گا, اور پھر بیونڈ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. اللہ نہ کرے کہ یہ ہو. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے, ہم اپنے پوری ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں,
ہم نے کئی اپنے مسلمان ممالک سے بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، میں اپنے لیول پہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو وزراء خارجہ ہیں ان سے کر رہا ہوں کہ ہم سب کو مل کے اس کو یعنی ڈپلومیٹک ٹیبل پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے دونوں ممالک کو، یو ایس کو اور ایران کو، تاکہ یہ اپنا جو ان کا ایک پروسیس چل رہا تھا اور اس پہ یعنی پیش رفت ہو رہی تھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ یہ مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے، اس سے کافی کنفیوژن، میں مشکور ہوں کہ آپ نے بھی کلیریفائی کیا، فارن آفس نے بھی کیا، انفارمیشن منسٹری بھی کر رہی ہے، تو ہم سب کو یہ چیز بڑا واچفل رہنا پڑے گا کہ اس طرح کا جو میلا فائڈی جو پروپیگنڈا ہے ٹو مس لیڈ ان حالات میں وہ شاید کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جو NPT ہے، نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی، اس پر پاکستان سگنیٹری نہیں ہے اور پاکستان کا موقف ہے کہ جب تک انڈیا سائن نہیں کرتا تو پاکستان بھی سائن نہیں کرے گا، اور اسرائیل نے بھی اس پہ سائن نہیں کی، لیکن ایران نے اس پہ سائن کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ایران جو ہے اس کے خلاف اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا اور اس کو کہا گیا جناب کہ آپ ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں کچھ مزید آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں۔ ڈار صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ NPT پر ایران نے سائن کیے ہوئے ہیں، اسرائیل نے سائن نہیں کیے ہوئے، اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے انسپیکٹرز کو ایران نے ایکسیس دی اپنی ایٹمی تنصیبات کی طرف، لیکن اسرائیل نے ان کو ایکسیس نہیں دی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے 13 جون کو ایران پر اسرائیل کے حملے سے ایک دن پہلے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس نے ایران کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی، اور اس کے بعد اسرائیل نے اس پہ حملہ بھی کر دیا۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کردار اور اسرائیل کے ساتھ جو اس کا ایک سلوک ہے اس سے انکریج ہو رہے ہیں وہ تمام عناصر جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسلم ملک کے پاس نیوکلیئر پاور نہ ہو؟ میر صاحب، یہ جو IAEA کی بات کی آپ نے، اس حوالے سے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ہمیں اپروچ کیا گیا اور ہمیں یہ کیمپین کی گئی کچھ ممالک کی طرف سے کہ وہ جس ریزولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں ہم اس کے حق میں ووٹ دیں جی، اور وہ بڑی قوتوں میں سے کچھ ممالک تھے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی یہ گورنمنٹ، اس کے مطابق میں نے پوائنٹ بلینک نہیں کہا کہ ہم یہ آپ اس حق میں ووٹ نہیں دیں گے، اور ہم نے ابسٹین کیا، آلدو وہ 24 کے مقابلے 3 کے مقابلے میں 24 ووٹوں سے وہ پاس ہوا۔ اس میں موسٹلی ویسٹرن کنٹریز ہیں، بڑی قوتیں ہیں، لیکن ہم نے ابسٹین کیا، ہم نے جوائن نہیں کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہے جو آپ یہ ریزولوشن پاس کروانا چاہتے ہو یہ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک قسم کی انڈائریکٹلی فیسیلیٹیشن والی بات ہے، کیونکہ وہ رپورٹ ایران کے حق میں نہیں تھی جی، وہ ایران کو بلیم کر رہی تھی، حالانکہ جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ ان کی یعنی جو انسپیکشنز ہیں وہ کافی جاری و ساری تھی کئی عرصے سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے IAEA کے، کچھ عرصہ چند مہینے پہلے پاکستان کو دورہ کیا تھا جی، اور اس وقت تو یہ سچویشن نہیں تھا۔ میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری انسپیکشن سارا کچھ آن ٹریک ہے۔ تو آل آف اے سڈن کیا ہوا، جب سے یہ نیگوسیشن شروع ہوئی پھر یہ قرارداد آ گئی، تو ایک تو ہم نے اس کو انڈورس نہیں کیا، نمبر 2 اگر وہ ہے بھی وہ NPT کے سگنیٹری ہیں، آپ یہ ہمارا انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے کہ اب نیوکلیئر انسٹالیشن کے اوپر اس اے ویری سیریس کرائم کہ آپ حملہ نہیں کر سکتے، اٹ کوڈ بی ایکسٹریملی ڈینجرس فار کانسیکوینسز کے طور کے اوپر، لیکن وہ کسی کی مانتا نہیں۔ اب دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، پیلسٹین میں کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو تمام ممالک کو اور بڑی قوتوں کو اپنی ذمہ داری باعث ہونے کے بغیر یہ ہیومینٹی کی خاطر یہ ان کو ڈسچارج کرنی پڑے گی، اور ہاتھ روکنا پڑے گا اسرائیل کا کہ جو کچھ اس نے غزہ میں جس بلیٹنٹ طریقے سے کیا ہے، ساری دنیا چیختی رہ گئی۔ ایون
جو ان کے بہت سپورٹر ہوتے تھے وہ بھی چیخنا شروع ہو گئے، اور اب ایران کے اوپر انہوں نے شروع کر دی ہے. تو یہ تو ایٹیچیوڈ، یہ روگ ایٹیچیوڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اگر سول طریقے کے ساتھ دنیا نے رہنا ہے. لیکن اگر یہ لا آف جنگل ہے اور یعنی جیسے ہو رہا ہے اس وقت کولیپس آف انٹرنیشنل لا ہے، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کردار جہاں بھی ہوگا، OIC ہو، SCO ہو، ECO ہو، وہ بھی ہونے جا رہی ہے بڑی جلدی، یا پھر سیکیورٹی کونسل ہو، اگلے مہینے ہمیں پریزیڈنسی ملے گی انشاءاللہ پاکستان کو جولائی میں. ہم ہر فورم پہ اپنا کردار ان اصولوں کے لیے، ملٹی لیٹرل کے لیے، پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے لیے ہم یہ ضرور کریں گے. بلکہ ہر ملک جو ہے جس کو پریزیڈنسی ملتی ہے وہ ایک ٹاپک چنتا ہے اور اس کو ان کا نارملی فارن منسٹر آگے چیئر کر دے اس سیشن کو، سیکورٹی کونسل. تو ہمیں اگلے مہینے ملنی ہے. ہم تو یہ انہی لائنوں پہ ہم نے چوز کیا ہے، سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. اور 22 جولائی کو وہ یعنی ٹینٹیٹیولی فکس ہوا ہے نیو یارک میں سیکورٹی کونسل کا اجلاس. تو یہ ہمارا فرض ہے جی، بیکاز اب ہم ممبر ہیں UN سیکورٹی کونسل کے 31 دسمبر 2026 تک. تو ہم نے اپنا کردار مختلف حوالے سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو پوری طرح نبھائیں. اچھا اسحاق ڈار صاحب، جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو بھی اسرائیل اور ایران کی جنگ میں گھسیٹا جائے، اور انہوں نے اس سلسلے میں ریکویسٹ بھی کی ہے صدر ٹرمپ کو. لیکن ابھی تک صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کوئی ان کو واضح کمٹمنٹ نہیں دی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ بھی اس جنگ میں کود گیا تو پھر روس اور چین جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہے گا اور ہم ایک تیسری ورلڈ وار کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا میر صاحب کی وہ سچویشن آئے گی. میرا خیال ہے کہ اتنی جو ہے وہ سب کو سوچ اور وزڈم ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے. دوسرا US اور جو ایران کے جو پارلز ہو رہے تھے ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن عمان کر رہا تھا، وہ پیسفل سولوشن کے لیے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈر اینی سرکمسٹانسز US کے پاس کوئی چوائس ہوگی کہ وہ اسرائیل کا پارٹنر بن جائے اور ایران پہ یعنی ایران کے خلاف. یہ ممکن نہیں ہوگا. اور پروڈنس وڈ آبویسلی ڈکٹیٹ کہ ایسی چیز شاید ممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم نے خود ہی کہا کہ خدا نہ خواستہ یہ ہوا تو پھر تو وہ کانسیکوینسز آر ویری گریو. پھر تو وہی ورلڈ وار یعنی اکیڈیمکلی کہہ لیں یا فلسافیکلی، پھر تو ہم اس طرف چل پڑیں گے. جب یہ بڑی قوتیں آ جائیں گی اس میں، ایک طرف ایک آ جائے گی، دوسری طرف دوسری آ جائے گی، تو پھر تو نتھنگ از لیفٹ فار اس ٹو تھنک اباؤٹ. یہ بتائیں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کم از کم 13 مرتبہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر میں امریکہ کا کردار تھا اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں. مسئلہ کشمیر کا بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. بظاہر ابھی تک انڈیا کی طرف سے ان کے کردار کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن وہ بار بار 13 دفعہ اس کو رپیٹ کر چکے ہیں، جو کہ انڈائریکٹلی پاکستان کے موقف کی ایک بہت بڑی فتح ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ کی طرف سے کوئی سیریس کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ ٹاپک میر صاحب میری یادداشت کے مطابق جو سیریسلی یہ اس کے لیے کوشش کی گئی وہ اوول آفس میں 2 دسمبر 1998 کو میاں نواز شریف صاحب نے کی، اور پریزیڈنٹ کلنٹن تھے اس میں تھا، سرتاج عزیز صاحب تھے، مشاہد حسین صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے اور ریاض کھوکر صاحب تھے. اچھا. اور امریکہ کی طرف سے میڈلین آل برائٹ تھی مرحومہ، سینڈی برکر تھے، اپنا روبن تھے ان کے ٹریجری سیکرٹری، اور ٹیلبوٹ تھے. تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، اف یو اسپینڈ 10% آف دی ٹائم یو اسپینڈ فار دی مڈل ایسٹ پیس پروسیس، دس کشمیر ایشو کین بی ریزالوڈ. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے وعدہ کیا کہ میں ان کا اس کے بعد یعنی فیوچر میں 99 میں ان کا دورہ تھا انڈیا کا کہ میں پاکستان بھی آؤں گا. آپ کو یاد ہے پھر بیچ میں کو ہو گیا 12 اکتوبر کو، وہ انڈیا آئے، بڑی مشکل سے ان کو منتے کرا کے لایا گیا، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ایک سرمن دیا اور چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اس پروسیس میں جہاں تک وہ کریڈٹ تو دیکھیں کسی نے تو
आउट रीच करनी थी ना, इंडिया ने हमें डायरेक्टली तो फ़ोन करके नहीं कहना था। तो जो सेक्रेटरी रूबियो है वो कोई 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से बात उन्होंने सारे प्रोसेस में की, 2 दफ़ा मेरे साथ की, 1-2 दफ़ा उन्होंने अपना आर्मी चीफ साहब से की। तो कोशिश ज़ाहिर है बाकी ममालिक ने की, सऊदीया ने की, यूएई ने बैकडोर में कोशिश की, टर्की ने सबसे पहले रीच आउट किया, ये सारे हमारे, कतर ने किया, कुवैत ने किया, सारे ममालिक जो थे, यूके डेविड लेमी कई दफ़ा रब्ता किया उन्होंने। तो बात ये थी कि उसको वो रोकना चाहते थे, वो डी एस्कलेशन, अपना मोबिलाइजेशन की तरफ उनकी पूरी कोशिश थी कि जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को प्रोसेस शुरू हो गया तो वो सारे जो है वो दे वर वेरी नर्वस। तो जो पहली कॉल मैंने भी आपको बताया कि अराउंड 8:15 बजे सुबह थे और हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था जो हमने प्लान किया था। रात हम करीबन 1:30 बजे फारिग हुए उससे, उस सारी डिस्कशन, और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज़ किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया है। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफ़ा ले लें, 130 दफ़ा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। इट वॉज ए नोबल जेस्चर ऑन देयर पार्ट, दे केप्ट ट्राइंग वेरी सीरियसली। जो डीहैफेनाइटेड हुआ है कश्मीर वाला मसला, ये मैं समझता हूँ कि इज़ ए वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब वो किस तरह करते हैं डायरेक्टली मीडिएशन, ये अब हमारा शिमले मुआहदे का तहत तो हम बायलैटरल वी आर बाउंड ऑन एवरीथिंग कि आपस में करें, लेकिन अगर वो फैसिलिटेट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं, तो वो भी इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। क्योंकि इन्होंने, आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब ने ये एक स्टेटमेंट दी कि हम सिर्फ टेरर पे बात करेंगे। तो हमारा जवाब ये था कि हम कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करेंगे, हम अपना कश्मीर पे भी बात करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बात करेंगे, हम ट्रेड पे भी बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात करेंगे, हम टेररिज्म पे बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। 90,000 से ज़्यादा हमारे सिविलियन और फौजी शहीद हुए हैं, $150 बिलियन के हमारे इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं। अगर इनडायरेक्ट लॉसेज डालें तो 450 बिलियन है, हमारा तो टोटल कर्जा 130 बिलियन है इस मुल्क का। तो बात यह है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता हम सिर्फ टेरर पे बात करें। टेररिज्म बहुत, ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। इस तरह तो हम जाफर एक्सप्रेस के बाद हम अटैक कर देते, यानी हमारे मुल्क में जितने टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और उनके ताने बानी, ये जो चाइनीज़ दासू पे हुआ, कराची में हुआ, तो क्या हम हर दफ़ा उनको अटैक कर दें? तो ये नहीं हो सकता। और इसकी मैं समझता हूँ कि जो सबसे पॉजिटिव आउटकम है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इट्स नेवर वेलकम, ऐसी कोई चीज़ को नहीं किया जाना चाहिए, ना होती है, लेकिन जो इंडिया ने दुनिया में पिछले 2-3 साल में नैरेटिव फैला दिया था कि मेरी सुप्रीमेसी है इस खित्ते में, मेरी हेजमनी है, मैं कन्वेंशनली बहुत बड़ा सुपर पावर बन चुका हूँ और मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ इस पूरे खित्ते का, मेरे साथ बात करें, दैट हैज़ डिमोलिश्ड। वो दफन हो गई है इस पूरे 7 और अपना 6 और मई से लेकर 10 मई तक कि नाउ इट इज़ इक्वल फुटिंग। तो हम छोटा मुल्क हो, बड़ा हो, इस खत्ते में सार्क कंट्रीज़ के कई ममालिक हैं, तो हम तो हर एक को इक्वल डिग्निटी, रिस्पेक्ट देते हैं और यही एक्सपेक्ट करते हैं हमसे भी करें। तो ये जो उनका था ना, ये न्यू नॉर्म इसे कहते हैं, कि उन्होंने एक नया नॉर्म या नया नॉर्मल एक क्रिएट करने की कोशिश की, वो डिमोलिश हो गया, दुनिया ने देख लिया। और उसकी आपने पता है कि मुस्लिम उम्मा में भी उसको बहुत ज़्यादा उसी तरह सेलिब्रेट किया गया जैसे 28 में 1998 को सेलिब्रेट किया गया था पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने पे, उसी तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया इस विक्ट्री को, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सिर्फ मेरे 2 सवाल बाकी हैं और आप की बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। सिर्फ 2 सवाल बाकी हैं, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेके दोबारा आपके पास आता हूँ। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। डार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त ईरान और इज़राइल की जो कशीदगी है उसके पीछे मसला फ़लस्तीन नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का भी जो इज़राइल के साथ जो इख्तिलाफ़ है वो फ़लस्तीन की वजह से है।
تو جب یہ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک ریزولوشن تھی 181، اس کے تحت اسرائیل کو بنایا گیا اور فلسطین کو تقسیم کیا گیا، تو 2 اسٹیٹ سلوشن پیش کیا گیا، اور پاکستان کی آج تک یہی پوزیشن ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سلوشن از دی الٹیمیٹ فارمولا فار ریزالونگ دس پرابلم۔ تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اسرائیل جو ہے اس نے مسجد اقصیٰ پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے، جو کہ 181 کے تحت اس کو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہونا چاہیے، اور وہ مسلسل اس 181 کی وائلیشن کر رہا ہے جس ریزولوشن کے ذریعے اسرائیل کریٹ ہوا، اور ہم ابھی تک اس 181 کے تحت 2 نیشن سلوشن کی بات کرتے ہیں، 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ ابھی تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا یہ اب قابل عمل نہیں ہے؟ میر صاحب فائنلی جو ہے نا حل اس کا یہی ہے، اچھا، جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے 2 اسٹیٹ سلوشن، اور جس کے لیے سعودی عربیہ نے اور فرانس نے چند راؤنڈز کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ نا کہ ابھی تک ان کے 4-5 راؤنڈز ہو چکے ہیں جی، مختلف جگہ پہ انہوں نے اس کے اوپر کانفرنسز بلائی ہیں، اور آپ کو اطلاع ہوگی کہ UN میں کانفرنس اسی ایشو کے اوپر دونوں ممالک نے ہونی تھی، کل 17 تاریخ کو بلائی ہوئی ہے، اور بلائی ہوئی تھی جی، اور یہ 17، 18، 19 میں اس پہ پارٹیسپیٹ پاکستان کی طرف سے کر رہا تھا، لیکن پچھلے 36 گھنٹے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کافی اس ریجن کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ پوسٹ پون کریں، ان حالات میں ابھی اس کو ہولڈ نہ کریں۔ تو انہوں نے پھر یہ طے کیا دونوں ممالک نے، سعودی عربیہ نے اور فرانس نے، کہ یہ 17 کو یعنی کل یہ شروع کریں گے، اور شروع کرتے یہ کہیں گے کہ وی پرپوز اٹ ٹو بی پوسٹ پونڈ فار اندر ڈیٹ اینڈ وینیو۔ تو یہ کل پھر یہ پوسٹ پون ہو جائے گی، تو اس لیے پھر میں نے اپنا ٹریول پلان کو، اس کے لیے جانے کا تو تک نہیں ہے، وہ ہمارے امبیسڈر وہاں ہیں اور فارن منسٹر کافی کنٹریز کا نہیں پہنچ سکیں گے، چند ایک جو بھی پہنچیں گے، تو یہ الٹیمیٹلی سلوشن یہی ہے جی، اور اس کا 2 اسٹیٹ سلوشن یہ کہنا دس از ریڈیکولس ٹو سے کہ جی اگر فلسطین بنانا ہے تو کسی مسلمان ملک کو کارو آؤٹ کر کے اس میں بنا لیں۔ I mean what a nonsense کہ آپ پہلے اس پہ آ کے آپ براجما ہوتے ہیں، اس پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر آپ کو ریکگنائز کر لیا جاتا ہے، اب جو ایکچوئل اونر ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ کسی اور ملک میں جا کے، واٹ از دس؟ تو بات یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ میر صاحب سلوشن 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے، اور پاکستان کی جو فارن پالیسی کا یہ ایک پرپیچول حصہ ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے جو اس میں یہ بھی تھا کہ فلسطین کو بھی ریکگنائز کرنے کے بھی اس میں بات تھی، تو یہ سارے جو آبجیکٹو تھے اس کانفرنس کے جو کل 17، 18، 19 ہونے والی تھی نیو یارک میں UN کے اندر، وہ جو ہے اس کا یہی سارا ایجنڈا تھا، اور یہ کوئی 5واں راؤنڈ تھا اس سبجیکٹ کے اوپر۔ یہ دونوں کنٹریز اس میں کو اسپانسر ہیں، فرانس اور سعودی عربیہ۔ تو یہ اس کو اب نئی ڈیٹ آئے گی، تو ہم تو اس کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں گے جی، ویل ڈو اور ڈیوٹی ایز اے کنٹری، مسلم کنٹری، کہ یہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پچھلے 3 سال میں یعنی درجنوں کنسائنمنٹ جو ہیومینیٹیرین جو گڈس کی ہیں وہ پہلے ہمیں ایجپٹ سے بھیج رہے تھے، پھر جو پچھلے سال مسائل آئے پھر ہم نے عمان سے ریکویسٹ کی، وہ زیادہ تھوڑا سا ریلائبل روٹ تھا، پھر ہم نے اردن یعنی کو ریکویسٹ کر کے عمان کے ذریعے بھیجنی شروع کی، اور پھر سیریا میں جو ہوا وہ ہسٹری لیبنان میں۔ تو یہ ایز اے مسلم ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ مدد کرنا وہ ویسے بھی آپ کا ریلیجس فرض بھی ہے اور آپ کا ڈپلومیٹک فرض بھی ہے۔ اچھا، تو ہم تو 2 اسٹیٹ کے بالکل حق میں ہیں جی۔ ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیں کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ UN ریزولوشن 181 ہی کے تحت آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، تو 181 میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں نہیں ہے، تو ذرا اس میں وضاحت کریں کہ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بالکل یہ جتنا وہ اس وقت تو انہوں نے سارے کا سارا ایریا قبضہ کیا ہوا ہے جی۔ آپ دیکھیں ویسٹ بینک دیکھیں، آپ باقی دیکھیں، آپ غزہ دیکھیں، تو یہ تو کوئی بھی ان کا رائٹ کہیں بھی نہیں ہے، تو وہ تو باؤنڈریز ہے بن اس کی ڈیمارکیشن ہو چکی ہے، یہ تو آفٹر تھاٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے چند دہائیوں کی۔ تو لیکن جب بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن اگر ایگری ہو جاتا ہے اور نکل آتا ہے تو اس کے بعد بھی جو دوسری جو چیزیں ہوں گی انکلوڈنگ مسجد اقصیٰ، اس کا بھی معاملہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اس کو نیوٹرل
رکھا جائے تاکہ دونوں جو ہیں مسلمان بھی اور سر 181 کے تحت 181 کے تحت جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہونا چاہیے، لیکن وہ تو اس قابل ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس پہ اپنا کنٹرول قائم کرے۔ میر صاحب 181 کی طرح آپ جموں اینڈ کشمیر کی ریزولوشن دیکھ رہے ہیں، میں اسی لیے کہا نا ملٹی لیٹرلزم سسٹم ہیز گون ویری ویک اور کرمبل کر رہا ہے، بالکل مفلوج ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے، جو مرضی ابھی کدھر گئی ریزولوشنز آن کشمیر کے اوپر، یہ جو 5 اگست 2019 کو کیا ہے، کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ملٹی لیٹرل فورس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ بھی آپ ہماری ریزولوشن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ انڈیا نے آنن فانن پلوامہ کیا، ڈرامہ کیا، جیسے ابھی کوشش کی پہلگام کی، اور پھر اپنا آئین میں جو گارنٹی تھی آرٹیکل 370 اڑا دیا اور اس کو انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا۔ ہم تو اس کو نہیں مانتے، ریزولوشن بھی ادھر ہیں، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس کے اوپر پلابیسائڈ ہونی چاہیے انڈر یون آسپیسز، اور اس کا جو فیصلہ کرے گا کشمیری عوام جو فیصلہ کرے گی ویل گو لانگ۔ تو یہی حال اس ریزولوشن کا بھی ہے۔ تو اب وہ تو کئی ریزولوشنز ہیں اس حوالے سے جو کہ جس پہ عمل درآمد نہ صرف نہیں ہوا بلکہ وائلیٹ ہوئی ہیں، گراسلی وائلیٹ ہوئی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب ہم سے گفتگو، اور آخر میں ہم نے جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 181 ہے اس کے تحت جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کی بات کی، تو ڈار صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس پر اسی صورت میں عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا قبضہ ختم کیا جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔